السلام علیکم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید اور یقین رکھتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوگے اور خیریت سے ہوگے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں ڈپریشن کے مسئلے پہ۔ اور ڈپریشن کیا چیز ہے؟ تو ڈپریشن جو ہے، ڈپریس ہو جانا، کسی بھی چیز سے، کسی بھی کام سے ڈپریس ہو جانا، اس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ اور زیادہ سوچوں کا دماغ پہ بوجھ بن جانا، اس کو بھی ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ اور ڈپریشن جو ہے وہ آج کل خاص کر کے ہمارے پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے، اور ممالک میں بھی ہے، وہاں بھی ہوگا، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں خاص کر کے ہمارے پاکستان میں ڈپریشن بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ تو اس ڈپریشن کی وجوہات کیا ہیں؟ تو جس ڈپریشن کی وجوہات پہ ہم آتے ہیں، تو ڈپریشن جو ہے وہ ایک تو ڈپریشن اپنے گھر کا ہوتا ہے۔ گھر سے مراد یہ کہ آپ کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہو، آپ کو آپ کی خود کی مستقبل کی فکر ہو، آپ کو اپنے ریلیٹیوز، ماں باپ، بہن بھائیوں کے مستقبل کی فکر ہو، رشتہ داروں کی فکر ہو۔ اس سے بھی آپ کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، زیادہ سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان پریشان ہوتا ہے کہ میں کر نہیں پا رہا ہوں، لیکن کیا کروں، تو اس سے ڈپریس ہو جاتا ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہوا۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم دوسرے مسئلے پہ کہ دوسرا مسئلہ ڈپریشن کا کیا ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہو گئی۔ دوسرا، مذہبی طور پہ بھی ڈپریس انسان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ مذہبی طور پہ بھی انسان ڈپریس ہو جاتا ہے کہ یار میں بہت گنہگار ہو گیا ہوں، اور مجھ سے عبادت نہیں کر پا رہا ہوں، یا مطلب یہ زیادہ سوچیں مذہب کے حوالے سے لے کے کہ یار میں صحیح راستے پر ہوں کہ نہیں ہوں، اور کون سا مسلک ٹھیک ہے، یا مطلب یہ چیزیں سوچ کے بھی انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ڈپریشن ایک اور بھی طرح سے ہوتا ہے۔ تو وہ ڈپریشن ہوتا ہے کس کا؟ ایجوکیشن کا، تعلیم کا۔ تو وہ خاص کر کے ہمارے جو بچے ہیں، جو 17 سال، 18 سال، 19 سال کے بچے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ ڈپریشن جو ہے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جی ہم لوگ تھے کہ بچوں میں خاص کر کے ڈپریشن، بچوں سے مراد جو 17 سال کی عمر ہے، جن کی 16 سال، 17 سال، 15 سال، اور ان کو ماں باپ اتنا پریشر دیتے ہیں، اتنا اتنا ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ آپ پڑھو، بڑے آدمی بن جاؤ، یہ اتنا اچھا پڑھو، یہ چیزیں وہ بچے سوچ کے اور وہ زیادہ ایجوکیشن کی طرف دھیان رکھتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان ماں باپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز آپ اپنے بچے کی کیپیسٹی کے حساب سے اس سے بات کریں، اور اس کے ذہن کے حساب سے اس سے بات کریں کہ بچہ کتنی چیزیں، کتنے جملوں کو برداشت کر پا رہا ہے، اور زیادہ اس کو ایموشنل کریں گے یا زیادہ اس کو، تو اس پہ کیا اثر پڑے گا۔ تو آپ کو اس چیز کے بارے میں جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اتنا ڈپریس نہیں کرنا چاہیے۔ تو جی یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ جو ہے وہ کمائی کا ڈپریشن، اچھی کمائی نہیں ہے، اس کا بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ اچھا، لڑکیوں میں ڈپریشن ہوتا ہے، خاص کر کے جو خوبصورت نہیں ہوتی ہیں لڑکیاں، بلیک رنگ ہوتا ہے ان کا، یا جو ان کا فگر اچھا نہیں ہوتا، موٹی ہوتی ہیں، تو وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور اس حوالے سے جو دوسرا ایک اور چیز بھی ہے، جو خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں اور ان کے اچھے رشتے نہیں لگتے، وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی میں آپ لوگوں کو بات بتانا چاہتا ہوں۔ تو وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور کئی ٹائپس ہیں ڈپریشن کی، آپ اگر دیکھیں گے، گوگل سرچ کریں گے، دیکھیں گے تو کئی ٹائپس ہیں ڈپریشن کی۔ اور پاکستان میں اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے وہ ڈپریشن، خاص کر کے سب سے بڑا ڈپریشن ہمارا سیاسی ڈپریشن چل رہا ہے۔ تو ہمارے ملک میں جو یہ
سیاسی طریقے کا ایک ہلچل اور ایک عجیب ماحول ہے، تو یہ ڈپریشن بنا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں ہم جو قوم ہیں، جو عوام ہیں، وہ یہ چیز سوچتے ہیں کہ یار کب اچھائی ہوگی، کب سستائی ہوگی، کب ماحول اچھا بنے گا، کب ہماری ترقی ہوگی، کب۔ تو یہ چیزیں سوچ کے وہ نیوز دیکھو تو وہی باتیں نیوز والے کر رہے ہوتے ہیں، بس یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن عملی طور پہ اس پہ کوئی بھی چیز ایسی سامنے دکھائی نہیں دے رہی اتنی زیادہ اچھی۔ تو ہم لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے جو ڈپریشن میں مبتلا کیا ہے، تو اس کے لیے میں یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اگر جو عام عوام ہے وہ ٹیکسز اپنے بھرتی ہے، پورے بھرتی ہے، ہر چیز پہ وہ ٹیکس دے رہی ہے، اور جو ہے وہ اپنے کھانے پہ جو ہے وہ ہم عام عوام ہر چیز کا ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ہمیں اچھے روڈ نہیں ہیں، ہمارے پاس اچھے ہاسپٹلس نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ اچھی تفریح گاہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ بھی اپنے علاقوں میں دیکھیں کہ کوئی ایسے اچھے پارکس نہیں ہیں ہمارے پاس، کوئی ایسا اچھے جو ہے وہ زو نہیں ہے ہمارے پاس، چڑیا گھر وہ نہیں ہے ہمارے کسی بھی سٹی کے اندر۔ اور کراچی بڑے سٹی میں ہوں گے، کراچی، فیصل آباد، جسٹ، لیکن ہماری 70-75 سالہ تاریخ کے اندر ہمارے جتنے بھی حکمران آئے اور جنہوں نے بھی حکمرانی کی ہمارے ملک پہ، لیکن آج تک انہوں نے جو ہے عوام کو اچھائی کی طرف نہیں لے کے گئے، اور ہم نے اپنے اداروں کو کمزور کیا ہے، ہم نے اپنے سسٹم کو مفلوج بنانے کی کوشش کی ہے، نہ کہ اس کو ترقی دلانے کی کوشش کی ہے۔ اگر کوئی میری باتوں سے ناراض ہو تو اس سے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ہم سب لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے ارد گرد، ہمارے پورے پاکستان کے اندر جو ڈپریشن بنا ہوا ہے، وہ اصل وجوہات اس کی یہ ہیں، ہمارا سیاسی نظام ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، باہر کے ممالک میں وہ جاتے ہیں، سب وہاں سے پی ایچ ڈیاں اور بیچلرز اور ساری ڈگریاں لے کے پاکستان میں آئے ہیں۔ تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ بھائی آپ اتنا پڑھ لکھ کے وہاں سے باہر سے ہو کے آئے ہیں، تو آپ لوگوں نے وہاں کا ماحول دیکھا ہے، وہاں کی چیزیں، تو آپ لوگ پاکستان کو ویسا بلڈ اپ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ پاکستان کو آپ اس جگہ پہ کیوں نہیں لے کے جا رہے ہو؟ ہمارے پاس وہی گھسے پٹے ہماری پرانی ہاسپٹلس ہیں، وہی عمارتیں، وہی کوئی اچھی چیز بنانا، کوئی ایسے انجینئرز ہمارے پاس نہیں کہ ہم اچھی سی بلڈنگز بنائیں، ہم اچھے سے روڈز بنائیں، ہم اچھی کوئی ٹیکنالوجی بنائیں، ہم کوئی اچھی گاڑیاں بنائیں، ہم نہیں، ہم وہی جسٹ لکیر کے فقیر ہو کے چل رہے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس یہ بھی ڈپریشن ہمارے لوگوں پہ ہی آ رہا ہے، جو اچھے لوگ موجود ہیں، جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو ترقی دیکھ رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، جو سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، جو پوری دنیا فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اس پہ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں کہ یار وہ ممالک کتنے خوش ہیں، ادھر لائٹ جاتی نہیں ہے، اور وہاں پہ پانی کا مسئلہ نہیں بنتا ہے، وہاں پہ روڈ اتنے پیارے اچھے ہیں، وہاں پہ گرینریز ہیں، وہاں پہ گھومنے کے لیے شاپنگ مالز، پارک ہیں، وہاں پہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس، ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ تو صرف ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں پہ وہ لوگ ڈپریشن کے اندر آ چکے ہیں، اور اس کا ریزن میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ پولیٹیشنز ہیں، ہمارے اچھے لیڈران نہیں ہیں ہمارے پاس، اور ہم خود بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بڑوں، میرے بوڑھوں، میرے بزرگوں، میری بات بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی، تو ٹھیک ہے، میں آج اس کو ادھر ہی شارٹ کرتا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر میں بات کروں گا، اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اگر کوئی میری مسٹیک ہوئی ہے، کہیں پہ میں نے غلط کہا ہے، کہیں پہ کچھ کہا ہے، تو پلیز مجھے ضرور پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ عقل کل کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں، غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، تو میں اس کو درست کرنے کی کوشش کروں گا، اور دعاؤں میں مجھے یاد کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوگی کسی اور نئے مسئلے پہ، اور میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا چیز سمجھ میں آئی، کیا چیز نہیں آئی، تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔